علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ مالک الملک ربی الکریم کے فضل و توفیق سے آج بتاریخ 15 رمضان 1437 ہجری مطابق 20 جون 2016 بروز پیر، آج کی آیات تلاوت سورۃ الحجر، سورہ مومنون اور سورہ نور کے ابتدائی 4 رکوع پر مشتمل ہے۔ ان آیات میں سے کچھ اہم منتخب آیات اور ہمارے کردار، گفتار، اخلاق اور روزمرہ کی سرگرمیوں سے متعلق جو پہلو ہیں ان میں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ قیامت برحق ہے، ایک دن قیامت آنا ہے۔ اب اس وقت تو سینکڑوں سائنسداں جو ریسرچ پر لگے ہوئے ہیں اور جنہوں نے UN کے تقریباً 10,000 کے قریب سائنسداں، انہوں نے 10 سال کے اندر اپنی ریسرچ کو مکمل کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا بہت جلد تباہی کی طرف رواں دواں ہے۔ گلوبل وارمنگ بڑھتی جا رہی ہے اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے۔ بہرحال دنیا والے اور دنیا کے سائنسداں جو بھی کہیں، ہمیں ان کی بات سے زیادہ اللہ کی بات پر، اللہ کے رسول کی بات پر یقین ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت آئے گی۔ اس دن ایمان والا خوش و خرم ہوگا، باعزت بامراد ہوگا، اور جو خدا کا نافرمان ہے، بے ایمان ہے، وہ نامراد ہوگا۔ اور جس وقت یہ قیامت آئے گی وہ دن بڑی ہولناکی کا دن ہوگا، بہت ہی ہولناکی کا دن ہوگا۔ لیکن ایمان والے کے لیے وہ ہولناکی اللہ تعالی راحت میں تبدیل کر دیں گے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور بے ایمان کے لیے آخری درجے کی وہ ہولناکی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ایک ہی آیت ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو، نہیں، یہاں تو الناس کہا، تمام انسانیت، تمام لوگ، پوری ہول مین کائنڈ کو ایڈریس ہے یہاں پر۔ اے انسانوں تم اپنے پروردگار سے ڈرو، کیونکہ سارے انسانوں کا پالن ہار ایک ہی ہے، اسلام یہی کہتا ہے۔
سارے انسانوں کا مالک، سارے انسانوں کا خالق، سارے انسانوں کا رب ایک ہی ہے، اور ساری کائنات کا مدبر بھی ایک ہی ہے۔ تو اے انسانوں، تم اپنے پروردگار سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سنگین چیز ہے، بڑی سخت چیز ہے۔ اب یہاں قرآن مجید میں الناس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ناس سے خطاب کیا۔ ذرا آپ سروے کر کے دیکھیے اور اپنے آپ سے پوچھیے کہ قرآن کا یہ یونیورسل میسیج جو ہے کیا ناس تک پہنچ گیا؟ کیا تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچ گیا؟ پوچھیے، سروے کیجیے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، خود مسلمانوں کے اندر ہی ابھی یہ پیغام نہیں پہنچا ہے پوری حد تک۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ جو سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام تو یہ امت ہی کرے گی۔ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں کو ان کے رب سے متعارف کرائے، تمام انسانوں کو ان کے پالنہار، ان کے خالق، ان کے مالک سے متعارف کرائے یہ امت۔ اس امت نے یہ کام چھوڑ دیا، اس لیے اللہ کی توجہ بھی جیسے سابق میں تھی، ماضی میں تھی ہمارے اسلاف پر، وہ توجہ بھی کم ہو گئی۔ جب تک یہ امت بندوں تک ان کے پروردگار کا پیغام پہنچا رہی تھی اور بندوں کو ان کے رب سے ملانے کا کام کر رہی تھی، متعارف کرانے کا کام کر رہی تھی، اللہ کی رحمتیں، عنایتیں، فضل، عطائیں، بخششیں، عزتیں، دولتیں، ثروتیں سب ان کا مقدر تھیں، ان کے قدم چوم رہی تھیں۔ تو یہ ناس تک یہ کام ہم کو کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ اب جتنا آپ پہنچا سکتے ہیں، آپ کی جتنی کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے ذریعے آپ پہنچائیے۔ آپ 2 تک پہنچا سکتے ہیں 2 تک پہنچائیے، 100 تک پہنچا سکتے ہیں 100 تک پہنچائیے۔ اپنے حلقے میں آپ پہنچا سکتے ہیں، اپنے حلقے میں پہنچائیے، لیکن لوگوں کو ان کے رب سے متعارف کرائیے اور قیامت سے آگاہ کیجیے۔ قیامت بہرحال قریب ہے اور یہ بڑی سنگین چیز ہے۔ اب اس کی مزید سنگینیت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا: یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ کاش کہ مسلمان اپنے مالک کا یہ جو کلام ہے اس کو سمجھ لے۔ 90% مسلمان اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتا، اللہ کی لینگویج کو نہیں سمجھتا۔ متمول طبقے میں سے 90% طبقہ کمرشیل لینگویج سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہو جائے کہ اگر انگلش آ گئی تو 50,000 کی سروس ابھی تیار ہے، اسٹارٹنگ۔ اگر ویل ورسڈ ہو گئے آپ انگلش میں تو دیکھیے آپ 50,000 بھی اگر ٹیوٹر فیس مانگے تو وہ بھی دینے کو تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیے، اپنے مالک کی لینگویج تو پہچانیے۔ یہ مالک کی لینگویج ہے، اپنے محبوب کی زبان ہے۔ محبوب کی زبان اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگی تو محبوب کیا چاہتا ہے، اس کی کیا مرضی ہے، وہ پوری کیسے کریں گے آپ؟ اللہ کا کلام محبوب کی زبان ہے۔ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اور اس کی زبان ترکی ہو، اس کی زبان ایرانی ہو،
اس کی زبان فرینچ ہو، تو میں یقین سے کہتا ہوں 1 سال کے اندر اس کا گونگا پنا ختم ہو جائے گا۔ یہ عشق اور محبت جو ہے 1 سال کے اندر اس کو اپنے محبوب کی زبان میں زبان دانی کرنے والا بنا دے گا۔ ہاں، اس سے کم وقت میں ایک دنیا کے محبوب کے لیے بڑی سے بڑی مہم آپ سر کر سکتے ہیں۔ اپنا وہ محبوب جو حقیقی ہے، آپ کی ابتدا اس کے ہاتھ میں، آپ کی انتہا اس کے ہاتھ میں، آپ کی موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں، آپ کی عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں، آپ کا ماضی اور حال اور مستقبل اس کے ہاتھ میں، آپ کی دنیا اور آخرت اس کے ہاتھ میں، اور پھر اتنا پیار کرنے والا، اتنا رحمان کہ ساری دنیا میں ایک حصہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کا، محبت کا، شفقت کا، جو پوری دنیا میں بٹا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، ایک رحمت کا حصہ پوری دنیا میں اتر کے بٹا ہے، چھن چھنا کے، بٹا کے، کٹا کے۔ ایک ماں کے حصے میں کتنا آیا، ایک باپ کے حصے میں کتنا آیا؟ جانوروں میں بھی بٹا ہے، انسانوں میں بھی بٹا ہے، چرند میں بھی بٹا ہے، پرند میں بھی بٹا ہے، سب میں بٹا ہے، جن و بشر سب میں بٹا ہے۔ اب کتنا ہوگا بتائیے آپ؟ اتنے سے حصے پر انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، قربانی دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک جانور اپنے بچے سے جو پیار کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اسی رحمت کا کرشمہ ہے، اسی رحمت کا کرشمہ ہے جو 1 درجہ اللہ نے اتاری ہے، جو سب میں بٹی ہے، اور فرمایا 99 درجہ رحمتیں میرے پاس ہیں اور میں بندے سے 99 درجہ زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو ایسا محبوب جو محسن ہے، جو شفقتوں کا خزانہ ہے، رحمتوں کا خزانہ ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہیں مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ ہم اس کی طرف ایک بالش چلیں تو وہ 1 ہاتھ آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اے بندے تو میری طرف 1 بالش آتا ہے تو میں 1 ہاتھ آتا ہوں، تیرے قریب 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں۔ کوئی میرا بندہ 1 ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے، میں 10 ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں۔ کوئی میرا بندہ یمشی الیہ، میری طرف آتا ہے تو فرمایا ہر ولتن، میں دوڑ کر اس کی طرف، کوئی پیر دھیرے 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 میری طرف آتا ہے، مجھ سے قریب ہوتا ہے، میں دوڑ کر اس کے قریب ہوتا ہوں۔ ایسے محبوب کی زبان ہمیں نہیں آتی۔ آج سے سب عہد کیجئے کہ ہم کم سے کم اتنی عربی سیکھ لیں کہ قرآن اور حدیث کو ہم بغیر کسی سہارے کے سمجھ سکیں کہ ہمارا مالک کیا چاہتا ہے، ہمارے رہبر اور رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں۔ تو پھر نمازوں میں بھی آپ کے انقلاب، دعاؤں میں بھی انقلاب۔ کیا پڑھا امام صاحب نے؟ نہ امام صاحب کو خبر، نہ مقتدی صاحب کو خبر، 90%۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو ختم کرے۔ تو اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سنگین چیز ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعہ، وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن ہر دودھ پلانے والی بھول جائے گی اپنے دودھ پینے والے بچے کو، شیر خوار بچے کو بھول جائے گی، اس سے غافل ہو جائے گی۔ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها، اللہ اکبر، اور ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا اس کی ہیبت سے۔
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، اور اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہوگا جو سخت ہوگا۔ تو ایسی ہولناکی کا دن ہے، اللہ اس دن کی ہولناکی سے اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ناس تک یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ تو اس امت کا کام ہے۔ اللہ اس کام کے لیے ہمیں، ہماری اولاد اور نسلوں کو قبول کرے۔ یہ آیت 1 اور 2 تھی سورۃ الحج کی۔ اب سورۃ الحج کی 8ویں آیت ان لوگوں کے بارے میں سنگین قسم کا انتباہ ہے، گریو وارننگ ہے، جو اللہ کے دین کو پھیلانے کی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتے ہیں، وہ جس درجے میں ہو رہی ہوں۔ جو اہل حق ہیں، حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں، توحید کا، ایمان کا پیغام پہنچا رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا کام، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ مشن کو اپنائے ہوئے ہیں۔ جو یہ کام کر رہے ہیں، ان کے کام میں، ان کی سرگرمیوں میں جو بھی رخنہ اندازی کرتے ہیں یا ان پر ہوٹنگ کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کے راستوں میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میں بیان کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ویسے تو لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں اتری، اس کا شان نزول میں ابو جہل کے بارے میں اتری، لیکن مفسرین کے یہاں ایک اصول ہے کہ وہ خصوص سبب کو نہیں بلکہ عموم لفظ کو لیتے ہیں۔ یہ سمٹمز جس میں بھی پائے جائیں گے اس بیماری کا اطلاق اس پر ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ بخار بیمار کو ہی آئے، ڈاکٹر صاحب کو بھی بخار آ سکتا ہے۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ بیمار کو ہی بخار آئے، ڈاکٹر صاحب کو بھی آ سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بیمار کے ہی پیٹ میں درد اٹھے، ڈاکٹر صاحب کے پیٹ میں بھی سخت درد اٹھ سکتا ہے۔ تو جو سمٹمز جس میں پائے جائیں گے کہا جائے گا کہ اس میں وہ بیماری ہے، تو یہ اس کے بارے میں اتری۔ اور پھر عموماً وہ صفات جو اپنائے ہوئے ہیں، اس طریقے کو، ابو جہل کے طریقے کو جو اپنائے ہوئے ہیں، سب کے حق میں یہ آیت ہے۔ اس کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت اللہ کا کام کرتے، کسی سے اللہ کے کلام کی بات کہتے اور اللہ کے کلام کی آیتیں سناتے، تو یہ پیچھے پیچھے چلتا اور فوراً پہنچتا اور کہتا نہیں سننا اس کی بات، یہ جھوٹا ہے، اور رکاوٹیں ڈالتا، آپ کی بات کو کاٹتا، آپ کی کو ڈسکریج کرتا، پس ہمت کرتا اس کے بارے میں، اور اس جیسی جو بھی صفات رکھتے ہیں اس کے نقش قدم پر راہ حق میں جو بھی چل رہے ہیں، رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تنقیدیں کر رہے ہیں، اہل حق کی مجالس کو روک رہے ہیں، وہ سب اس ضمن میں آ گئے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ کیا سنگین سزا ہے دنیا اور آخرت میں، وہ بھی بتائی ایسے لوگوں کے لیے کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں اپنی نادانی اور جہالت سے میں پڑے ہیں، اور جہالت اور نادانی سے بحث مباحث کرتے ہیں، انہیں علم نہیں ہے
حقیقت کا علم نہیں ہے، پھر بھی حقیقت اور حق کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، بحث مباحثے کر رہے ہیں۔ دیکھیے آج بھی ایسے لوگ ہیں، بالکل جاہل ہیں، کچھ نہیں پتہ ان کو کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی کیا مرضی ہے، قرآن میں اس سے متعلق کیا باتیں ہیں، حدیث میں کیا باتیں ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ آپ ان کو بتائیے، نہیں ہمیں سب معلوم ہے، آپ کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب خبر ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور بحث مباحثہ کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے حق کو، نادانی میں، جہالت میں بحث مباحثے کرتے ہیں، جاہل ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ حق ان کے سامنے آئے گا تو بجائے اس کے کہ وہ قبول کریں، بحث مباحثے کریں گے۔ من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، نہ ہدایت پر ہیں وہ، نہ واضح روشن کتاب ان کے پاس، نہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس بحث کرنے کی، نہ کوئی اللہ کی کتاب کی کوئی دلیل ان کے پاس ہے، نہ کوئی روشن دلیل ہے اور نہ کوئی گائیڈنس ہے، ہدایت ہے، لیکن پھر بھی بحث کر رہے ہیں، جہالت میں ہیں، جاہل ہیں، پھر بھی بحث کر رہے ہیں علم والوں سے۔ اور تیسری بات اور ان کی بتائی، ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، اس سب کے ساتھ ساتھ اپنے پہلو کو موڑے ہوئے ہیں، گھمنڈ سے اکڑے ہوئے ہیں۔ یہاں معنی علماء نے کیے ہیں کہ اکڑے ہوئے رہتے، کوئی حق بات ان کے سامنے آئے، کوئی سچائی اچھائی اور دین حق کی بات کوئی کہے ان کے سامنے تو بالکل اس طرح، جی ہاں ہمیں سب معلوم ہے، سب خبر ہے، بس رہنے دیجیے، بالکل یہ انداز، یہی انداز ثانی عطفہ کا یہی مطلب ہے۔ جہالت ہے ان کے پاس، جاہل ہیں، علم نہیں ہے، کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں ہے، کوئی گائیڈنس نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی بحث کر رہے ہیں اور تکبر ہے ان کے پاس۔ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دیں۔ یہ ابو جہل کے اندر یہ ساری باتیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، غالباً ابو جہل ہی تھا یا ابو لہب تھا، کہ بیٹھے ہیں وہ حرم کے حدود کے اندر، اور یہ ابی بن کعب جو منافقوں کا سردار ہے، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، اس ٹائپ کے لوگ حرم میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اپنے خچر پر جا رہے تھے، گزر ہوا، دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں، اتر کے آپ خچر سے وہاں پہنچے، کچھ باتیں آپ نے کہیں تو انہوں نے کہا، اس نے غالباً عبداللہ ابن ابی نے کہا، وہی سمٹمز اس میں بھی، ذرا محمد مجھ سے دور رہو، پسینے کی بدبو آ رہی ہے تمہارے پاس۔ ہو جب کہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نفیس رہتے تھے، آپ کی نفاست کے بارے میں یہ آتا ہے، ہمیشہ آپ طاہر اور مطہر رہتے تھے، ہمیشہ پاکیزہ رہتے تھے، ہمیشہ خوشبو میں معطر رہتے تھے، آپ کے پسینے میں بھی اللہ نے خوشبو دی تھی، یہ صحیح حدیثوں میں یہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی خوشبو تھی۔ ایک صحابی عورت نے آپ کے پسینے کی بوندیں جمع کر کے شیشی میں بھر لی تھی، اور اس کو وہ آنکھوں میں لگاتی تھیں تو ان کی بینائی جو نابینا ہو گئی تھی تو بینائی آ گئی۔ تو وہ ہستی کے بارے میں اس طرح کا رویہ، یہ گھمنڈ بتا رہا ہے، یہ ہے ثانی عطفہ، گھمنڈ، تکبر۔ کسی کو غرور ہوتا ہے اپنی روایتوں کا، کسی کو غرور ہوتا ہے اپنی خاندان کی چودراہٹ کا، کسی کو کوئی غرور، کسی کو کوئی غرور، اس میں یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کے سب لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر ایک انتباہ ہے، ایک وارننگ ہے، ایک چیتاونی ہے کہ جب راہ حق پہ چلنے والے راہی اللہ کی بات کہنے والے اللہ کی پسند کی، رسول کی پسند کی بات کہیں اور دلیل ہو ان کے پاس، دلیل بھی ہو ان کے پاس، تو ان کی بات کو فوراً مان لینا چاہیے۔ اگر
وہ بات انا کے خلاف جا رہی ہے تو اپنی انا کو فنا کرو اور اس بات کو مانو، اللہ بلندیاں عطا فرمائے گا۔ لیضل عن سبیل اللہ۔ اب ایسے لوگوں کے لیے کیا سنگین نتیجہ ہے وہ بتایا، لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ اس کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے اور ہم اس کو قیامت کے دن آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ بات جو قرآن نے کہی بالکل درست ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، تاریخ میں یہ بات طے ہے۔ جتنے بھی رکاوٹ ڈالنے والے اللہ کے نبی کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن اس وقت اور بعد کے جتنے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا دیکھ لیجئے۔ ابو جہل کا انجام کیا ہوا، ابو لہب کا انجام کیا ہوا، ولید بن مغیرہ کا انجام کیا ہوا۔ جتنے بھی رکاوٹ ڈالنے والے اور گھمنڈ والے اور نبی کو ستانے والے اور حق کا انکار کرنے والے تھے، سب کی تاریخ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ قرآن نے جو بات کہی کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں آگ کا عذاب، تو جو اہل حق ہیں، توحید اور ایمان پہ جو قائم ہیں، جو چل رہے ہیں، جو نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کر رہے ہیں، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والے ہیں، شریعت کی پوری پابندی کرنے والے ہیں، ہمیں ان لوگوں کو کوآپریٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر ہم اپنی نادانی، جہالت اور تکبر اور اپنی روایتیں اور خاندان کی اور روایتوں کی اور حالات کے پیش نظر اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دے رہے اور رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے مقدر میں دنیا میں رسوائی آنا ہے اور پھر آخرت میں بھی اس کے سنگین نتائج آئیں گے۔ تو اللہ ہمیں اہل حق کا، داعیان حق کا ساتھ دینے والا بنائے، ان کا ساتھی بنائے۔ اسی کو کہا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھی بن جاؤ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ۔ سورہ حج کے دوسرے رکوع کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو خوشحالی ملی دین پہ چلنے میں، اچھائی پہ چلنے میں، کچھ فائدے نظر آئے تو وہ بہت ہی خوش دلی سے دین کی باتوں کو اپناتے ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، اور اگر عبادتوں میں، دین کے احکام کو اپنانے میں ذرا سی مشکلات ان کو آئیں تو پھر وہ عبادتوں سے اور دینداری سے ذرا پہلو تہی کرتے ہیں، کنارے ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے والے، آخرت میں بھی خسارے والے۔ ہمارے یہاں بھی ہیں ایسے لوگ کہ انہیں بتا دیا کہ دیکھو یہ 2 رکعت اگر تم نے اس طرح پڑھی اور یہ اگر پڑھا تو تمہیں بہت فائدے ہوں گے، بہت وارے نیارے ہو جاؤ۔ اب وہ 2 رکعت انہوں نے کچھ دن شروع کری، پڑھنا شروع کیا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب وظیفہ سب چھوڑ چھاڑ دیا۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ 2 رکعت تو خوب پڑھ رہے ہیں جو کسی کی عامل صاحب کی یا کسی کی بتائے ہوئے ہیں، لیکن وہ خالق صاحب کی جو نماز ہے، خالق صاحب نے جس کا حکم دیا، یعنی اللہ نے جس کا حکم دیا، اس مالک نے جس کا حکم دیا نماز پڑھنے کا، وہ نمازیں کچھ نہیں ہو رہی، وہ سب غارت، فرائض غارت، یہ سب ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں اس میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ سورۃ الحج کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔
لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کنارے کنارے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ان کو فائدے پہنچیں، مال و دولت پہنچے، خیر مال کو بھی عربی میں کہتے ہیں، اگر ان کو مال و دولت پہنچے، بھلائیاں پہنچیں، اس عبادت پر فائدے انہیں نظر آئیں تو اطمئن، تو ان کا دل بڑا مطمئن ہو جاتا ہے۔ اطمئن بہ، اس سے وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ کیا دین ہے، کیا بات ہے۔ اور جب اس دین پہ چلنے میں اگر مصیبتیں آئیں، اگر قربانی کا پھر تقاضا آ گیا تو بس کچھ نقصان اگر ہو گیا اور کچھ قربانی کے تقاضے آ گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، کوئی آزمائش آ گئی اگر ان کو اس راستے میں کوئی آزمائش آ گئی تو وہ پیچھے پاؤں جو ہیں پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ تو بڑا نقصان ہے۔ چلیے دنیا کے اندر خوب فائدے آپ نے حاصل کر لیے، آخرت میں نقصان ہے، چلو کچھ تو انجوائے کر لیا، ہاں یہاں پر نقصان، آخرت میں فائدے، تو واقعی کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہاں بھی نقصان وہاں بھی نقصان، تو یہ تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ایسے لوگ، اب ہم اس آیت کے جو الفاظ ہیں، جو اس آیت کا مفہوم ہے، اپنے اندر ذرا جائزہ لیں، اپنے اندر جائزہ لیں کہ عبادتوں میں کتنا اطمینان، اللہ کے احکام پہ چلنے میں کتنا اطمینان، اور جب دین ہم سے تقاضے کرتا ہے کچھ قربانی کے تقاضے کرتا ہے، یا کچھ آزمائشیں اگر دین پہ چلنے میں آئیں تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے ماشاءاللہ محمدی چہرہ تھا، تو جیسے ہی 50,000 کی نوکری لگی تو معلوم ہوا آپ زینب آپا کا چہرہ ہو گئے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، نوکری چلی جائے گی، باس کو پسند نہیں ہے، دیکھا آپ نے، اور معلوم ہوا کہ پھر 1-2 سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو اتنی بڑی داڑھی کہ ناف سے بھی نیچے جا رہی ہے۔ ارے کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ باس بہت پسند کرتا ہے اور کہتا ہے خبردار ہاتھ بھی نہیں لگانا اس لیے یہ سب ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین پہ چلنے میں دنیا اگر مل رہی ہے، اطمینان وہاں پر ہے، سیٹسفیکشن ہے، تو ماشاءاللہ سب سے بڑے دیندار، ٹوپی لگا کے اور گنگا رام روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز میں بھی کھڑے ہیں، سی ایم صاحب اور پی ایم صاحب، افطار پارٹی، اور اس کے اندر ماشاءاللہ ٹوپی بھی لگی ہے اور محرومہ بھی ڈلا ہے اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، نہیں ہے؟ یہ وہ ایک وہی سمبل نہیں ہے، ہمارے اندر بھی یہ سمبل ہے، ہمارے اندر بھی یہ سمبل، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، دنیا کے لیے ان کو جہاں تک جانا پڑے جاتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی ایسے کیریکٹر ہیں، دین پہ چلنے میں اگر دنیا مل رہی ہے تو بالکل دین کے مظاہرے ہیں، اور دین پہ کو چھوڑنے میں اگر دنیا مل رہی ہے تو بس دین کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسے لوگ دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں، آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ سورہ حج کے اب 30 رکوع کی 19 اور 20 نمبر کی آیتیں، ہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ عَلَىٰ حَرْفٍ، ہاں وہ مثال دیتے ہیں ہر سال، لیکن اب چونکہ ذرا پرانی ہو گئی، بہرحال کچھ جو لوگ ہیں جنہوں نے نہیں سنی ہے شاید ان کے لیے نہیں ہو، کہ کنارے کنارے عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، تو ہم میں بھی ایک اس کا جز تو ہم میں بھی ہے، پایا جاتا ہے۔ ہفتے کا کنارہ جمعہ، ہاں صاحب، سال کا کنارہ رمضان اور عیدین، اس کے بعد پھر درمیان میں بس سلام چھٹی، نہیں ہے؟ کتنی بات صحیح کہی اللہ نے،
لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے کنارے عبادت کرتے ہیں، تو ہم بھی اس میں اس طرح تو ہم بھی آ رہے ہیں اس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں دائمی اپنی غلامی نصیب فرمائے، دائمی غلامی اپنی نصیب فرمائے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پالنہار کی بندگی کرو، اپنے پالنہار کی غلامی قبول کرو موت آنے تک۔ یقین سے مانے یہاں موت، کیونکہ موت میں بالکل یقین ہے، کوئی آج تک 100% موت کا یقین ہر ایک کو ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے موت کو یقین کے لفظ سے یہاں پر جو ہے خطاب کیا ہے۔ یقین آنے تک، یعنی جو یقین کی چیز ہے موت، اس کے آنے تک رب کی بندگی کرنا ہے۔ ہاں، چاہے وہ بندگی کے اندر ہمیں دنیا ملے یا دنیا چھٹے، ہر حال میں ہم کو رب کی خوشی کو ترجیح دینا ہے۔ اب دوسری بات، 2 گروہ قیامت کے دن ہوں گے، ایک حزب الشیطان، ایک حزب اللہ، ایک شیطان کی جماعت، ایک اللہ کی جماعت۔ اسی کو یہاں پر خصمان کہا، 2 جھگڑنے والے۔ ایمان والوں کو بے ایمان دیکھیں گے، بے ایمان والوں کو ایمان والے دیکھیں گے، دونوں میں مکالمے ہوں گے۔ یہ ان سے پوچھیں گے یہاں کیسے آئے، یہ بتائیں گے ایسے ایسے آئے۔ وہ پوچھیں گے تم یہاں کیسے آئے، ہائے افسوس، ہم تو بس ہمارے گمراہ جو لیڈر تھے، جو گمراہ ہمارے قائد تھے، بس انہی کو ہم پکڑے رہے، انہی کے پیچھے چلتے رہے، انہوں نے ہماری دنیا بھی تباہ کی اور آخرت بھی تباہ کر دی۔ یہ مکالمہ ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار۔ یہ 2 گروہ ہیں جو اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، یعنی ایک نہیں مان رہا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا ہے رب جو ماننے والا ہے، دونوں میں ڈسکشن ہو رہے تھے۔ اب جو نافرمان ہیں، کفر کی حالت میں مرے ہیں، بغاوت کی حالت میں مرے ہیں، ان کا کیا حشر ہے؟ یہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ان بھائیوں کو بتائیے جو ناواقف ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کفر کی حالت میں وہ گئے تو کیا حال ہوگا۔ ہمارے یہاں جتنے بھائی موجود ہیں ان کے کتنے دوست ہوں گے جو غیر مسلم ہیں؟ یہ آیت سنیے اور اپنے مسلم دوست کی جنت کا انتظام کیجیے۔ کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کا وہ بچپن کا دوست، بچپن کا ساتھی جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں اور وہ بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہے؟ بہت سے ایسے ہوتے ہیں غیر مسلم کہ جو بہت محبت ہوتی ہے مسلم اور غیر مسلم 2 دوستوں میں، کیا آپ یہ پسند کریں گے؟ کیا آپ کی یہ محبت یہی ختم ہو جائے؟ نہیں، اس محبت کو دائمی بنائیے اور اس کو جہنم سے بچا لیجیے۔ یہ ہے سچی دوستی۔ تو وہ لوگ جو خدا کے نافرمان ہیں، باغی ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ فالذین کفروا قطعت لہم ثیاب من نار، جو خدا کے نافرمان ہیں ان کو آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، کاٹے جائیں گے ان کے لیے آگ کے کپڑوں میں سے، مطلب آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، کیونکہ جسم کا جو کپڑے پہنتے ہیں وہ پورا کا پورا تھان نہیں پہن لیتے، جتنے جسم کو ضرورت ہے اتنا کاٹ کر لیتے ہیں۔ تو آگ پوری کی پوری آگ میں نہیں، بلکہ آگ میں سے آگ ہی کی قمیص، آگ ہی کا جو ہے پائجامہ، یہ مطلب ہے اس کا۔ آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اللہ اکبر، کپڑے آگ کے۔ اور ایک جگہ فرمایا گندھک کے ہوں گے۔ اوفو، گندھک میں اور زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے، اور زیادہ گرمی، اور آگ تو اللہ اکبر کیا حال ہوتا ہے۔ ذرا سی چنگاری اگر آ جائے، ہاتھ پر چھالا پڑ جاتا ہے، چہ جائے کہ آگ کے کپڑے، کیا ہوگا؟ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، وہ ہمارے بھائی ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی تڑپتے تھے ان کے لیے، تڑپتے تھے کہ اللہ یہ بے کلمے کے جا رہے ہیں، اللہ ایمان سے نواز دے، کیا ہوگا ان کا مرنے کے بعد؟ ایمان سے نواز دے، کیا ہو؟ اتنے تڑپتے تھے کہ اپنے آپ کو گھلا دیا تھا آپ نے،
نبوت سے پہلے آپ تندرست تھے، نبوت ملنے کے بعد گھل گئے آپ، اور پوری رات نبوت ملنے کے بعد کوئی رات ایسی نہیں تھی کہ آپ نے ساؤنڈ سلیپ لی ہو۔ ایک رات بے چین ہیں آپ، ادھر ادھر کروٹیں لے رہے ہیں۔ اماں جان نے کہا استریح یا رسول اللہ، اللہ کے نبی رات کافی گزر چکی ہے، اب آرام فرما لیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا این الراحت یا خدیجہ، اے خدیجہ اب راحت کہاں ہیں، اب راحت کہاں ہے، میں کیسے راحت میں زندگی گزاروں؟ کتنے ہیں بے کلمے کے جو اپنے مالک کو بھولے بیٹھے ہیں۔ عاشقان رسول جو ہیں، خاص طور سے محبان رسول، ان سے میری درخواست ہے کہ نبی کے اس غم کو اپنا غم بناؤ، نبی کے اس غم کو اپنا غم بناؤ، اور نبی سے سچا عشق کرو۔ نبی سے سچا عشق یہی ہے کہ ان کے غم میں شیئر کرو، نبی کے غم میں شیئر کرو۔ اپنے وہ بھائی جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہندوستان میں، ان کی فکر کرو۔ تمہارے فرینڈ سرکل میں 100 باتیں نہیں، 2 باتیں کہو ان سے، لیکن ان کی فکر کرو، وگرنہ کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور پھر یہی کافی تھا، خالی کپڑے پہنا دیتے آگ کے، پھر ان کے اوپر سے ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا، کھولتا ہوا پانی اوپر سے انڈیلا جائے گا۔ کیا حال ہوگا؟ نہیں معلوم، نادان ہے وہ، انہیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی تو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے رب نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ اپنی بے خبری بھی دور کیجئے، قرآن سے وابستہ ہو جائیے، سمجھ کر پڑھیے قرآن کو۔ اور برادران وطن کے لیے دعا تو آج سے شروع کر دیجئے۔ اے اللہ، اس ہندوستان میں اور پورے عالم میں ایمان کی ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ، تیرے وہ بندے جو تجھے پہچانے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، تجھ سے روٹے ہوئے ہیں، اور بہت سے متلاشی حق بھی ہیں، اے اللہ ان کے سینے ہدایت کے لیے کھول دے۔ اور ہندوستان کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہیں، اس ہندوستان کے لیے تو کبھی کبھی آپ ہند کی طرف، ہندوستان کی طرف رخ کر کے کہتے مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں، ہند کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے، یہاں ایسے اسلام بہت پھیلے گا۔ اور حقیقت یہ ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ کہ ہندوستان کے علماء نے، اللہ والے نے ایسے ایسے کام کیے، لاکھوں اللہ کے بندے ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، مشرف و اسلام ہوئے، بڑے بڑے اللہ کے مجاہد پیدا ہوئے ہیں۔ اسی کو اقبال نے اپنی نظم میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ ہندوستان کے بارے میں اقبال نے کہا میرا وطن ایسا وطن ہے، ایسا پیارا وطن ہے، آدم کو یہاں اتارا گیا۔ یہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے۔ آپ کس وطن میں ہیں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہندوستان جنت نشان، کیوں؟ جنت سے آدم اترے تھے، سرندیپ وہاں کے پہاڑوں پر وہاں اترے تھے، اور آج بھی بتاتے ہیں کہ ان کے پیر کا نشان موجود ہے۔ تو یہ تو بڑا خوش نصیب ملک ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ غزوۃ الہند کے نام سے، ہندوستان کا غزوہ، کہ ہندوستان پورا کا پورا ہندوستان اللہ کے پیغام اسلام میں داخل ہو جائے گا، آپ نے فرمایا۔ اور غزوے کا لفظ ہے، اور غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اس جہاد کو غزوہ کہتے ہیں۔ آپ غور کریے، تو بڑے خوش نصیب ہیں، بڑا ایڈوانٹیج ہے یہاں کے داعیوں کے لیے، ہندوستان کے داعیوں مسلمانوں کے لیے، وہ یہ کام کریں۔ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی موجود ہے، یہ بڑا کام ہوگا۔ وگرنہ یہ ہے کہ قیامت کے دن
یہ کیسے گوارا کریں گے آپ؟ وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، کیا ہوگا؟ اس طرح ان کا کیا حال ہوگا؟ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی کو ڈیلا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی انتڑیاں جو ہیں سب گل جائیں گی، گل کے باہر نکل جائیں گی۔ نادان ہیں، معلوم نہیں ہے ان کو۔ یہ نادانی کون دور کرے گا؟ اللہ ہماری نادانی دور کر کے ہمیں دانا بنا دے اور ہمیں تڑپ دے، اتنا علم دے، اتنی حکمت دے، اتنی ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم اور ہماری اولاد و نسلیں اس کام کے لیے آگے بڑھیں، اور یہ کام اللہ ہم سے اپنے کرم سے لے لے۔ انہوں نے تو چونٹیوں سے کام لے لیا، ابابیل سے کام لے لیا۔ وہ تڑپ دیکھتے ہیں دل کی تڑپ دیکھتے ہیں، جہاں تڑپ ہے اسے قبول کر لیتے۔ اللہ اپنے کرم سے اس مبارک گھڑی میں، اس ساعت میں ہم سب کو، ہماری اولاد، نسلوں کو، خاندانوں کو اس کام کے لیے قبول کر دیتے کہ یہاں سے ایسے ولی اور داعی ہم میں پیدا ہوں کہ جو انقلاب لے آئیں، اکیلے جنت میں داخل نہیں ہوں، لاکھوں کے ساتھ، کروڑوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوں، کہ کل قیامت کے دن نبی خوش ہوں، یہ میرا وہ امتی ہے، دیکھو کتنوں کو لے کے آ رہا ہے، یہ میرا وہ بندہ ہے، اللہ خوش ہوں، یہ میرا وہ بندہ ہے کہ اس نے اتنے بندوں کی فکر کری۔ میں نے جس مشن کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، یہ بھی ایسا تڑپا اس کے لیے، اتنے لوگوں کو لے کر آیا۔ پھر یہ خوش ہو کر اللہ یہ مجدہ سنائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ او مطمئن جان، پلٹ اپنے رب کی طرف، لوٹ چل اپنے اس رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، خوش ہے، آج وہ تجھ سے بہت خوش ہے۔ فادخلی فی عبادی، چل میرے بندوں میں داخل ہو جا، خاص بندوں میں، اور پھر اب میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لیں اور لکھ لیں کہ ہم ان لوگوں کی فکر کریں، کیا حال ہوگا ان کا۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید۔ پھر ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، فرشتے وہ مار رہے ہوں گے ان کو لیے، بالکل تیار ہوں گے جہنم کے اطراف۔ ان کے ہاتھوں میں، فرشتوں کے ہاتھوں میں گرز ہوں گے لوہے کے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق، جب وہ بھاگنے کا ارادہ کریں گے، اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے تکلیف میں، ان کو پلٹ دیا جائے گا، وہ گرز مارے جائیں گے، پلٹ جاؤ اور یہ جہنم کا عذاب چکھو۔ اللہ سارے برادران وطن کو اس جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور ساری انسانیت کو اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اسلام کے سایہ رحمت کے اندر داخل کر لے۔ اب حج سے متعلق کچھ اہم بات، کیونکہ یہ سورۃ الحج ہے، حج میں حج سے متعلق تو کچھ بات آنا چاہیے۔ اللہ کو کون سا حج مطلوب ہے، اور ایک حاجی کی کیا کیریکٹرسٹکس ہونا چاہیے، کیا خصوصیات ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، اللہ نے وہ بتایا۔ فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء للہ غیر مشرکین بہ۔ 4 باتیں بتائیں۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اوپر سے حج کا ذکر ہے کہ جب تم حج کر لو، فارغ ہو جاؤ، تو اب بت پرستی کی اور شرک کی گندگی سے بچتے رہو۔ حاجی کی زندگی میں شرک بالکل نہیں ہونا چاہیے، ویسے تو ہر مومن کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے،
لیکن خاص طور سے جو حج کر کے آ گیا، اللہ کا گھر کا دیدار کر کے آ گیا، شرک اور شرکیہ باتیں بالکل اس کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ بتوں کی گندگی سے بچو۔ وثن کی جمع اوثان، وثن کہتے ہیں بت کو، یہاں مراد شرک کی گندگیوں سے، بتوں کی گندگیوں سے بچو۔ یہ کس قسم کی گندگیاں ہیں؟ ان سے آرزویں وابستہ رکھنا، اللہ سے تو نا امید ہے، غیروں سے تجھے نا امیدی، غیروں سے تجھے امید اور خدا سے تجھے نا امیدی۔ اقبال نے کہا مجھے بتا کہ پھر کافری کیا ہے؟ کافری اور کسے کہتے ہیں؟ خدا سے تو امید نہیں ہے، میری دکان خدا تو نہیں چلائے گا، میرا مقدمہ خدا تو نہیں مجھے جتا سکتا۔ ہاں وہ عامل صاحب نے یہ تعویذ دیا ہے تو اب تو پکا ہے، میں نے یہ کیا ہے تو اب تو پکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خدائی سے امید ہے، خدا سے نا امیدی۔ اور کافری کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ تو حاجیوں سے اللہ کہہ رہے ہیں جب حج کر چکے ہیں تو اب شرک اور شرکیہ باتوں کی گندگی سے بچتے رہیں، فجتنبو، بچتے رہیں، جیسے وہاں بچیں پوری زندگی بچتے رہیں۔ فجتنبوا الرجس من الاوثان۔ دوسری بات وجتنبوا قول الزور، اس میں تو میں سمجھتا ہوں 80% حاجی بالکل نل ہیں، سروے کر کے دیکھ لو اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو۔ اور دوسری بات فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ بات سے بچو۔ حاجی صاحب ہیں اور جھوٹے مقدمے بازی ہو رہی ہے، حاجی صاحب ہیں اور جھوٹ پہ زندگی گزر رہی ہے، جھوٹ۔ میڈ ان حیدرآباد ہے اور بول رہے ہیں میڈ ان جاپان، ہاں میڈ ان انڈیا ہے اور کہہ رہا ہے میڈ ان دبئی یا میڈ ان فلاں، ہاں یہ کیا ہے؟ نہیں، حاجی اور جھوٹ بالکل نہیں، اس کی زندگی میں صداقت اور سچائی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے، میں جنتوں میں جنت الفردوس کی گارنٹی لیتا ہوں اس کے لیے۔ یہ بالکل صحیح حدیث بتا رہا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں اس کے لیے۔ تو حاجی کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، حاجی کو شرک سے بچنا چاہیے۔ اور تیسری بات عبادت کیسی کرے وہ، اس کی عبادت کیسی ہو؟ حج سے آنے کے بعد حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے وہ۔ حنیف کی جمع حنفاء، حنیف کہتے ہیں سب سے کٹ کر رب سے آرزویں جوڑنا، سب سے اپنی آرزویں تمنائیں ہونے کی سب کاٹ لینا، ساری آرزوؤں کا مرکز اللہ کو بنانا، تمناؤں کا، آرزوؤں کا، امیدوں کا مرکز اپنے رب کو بنانا، یہ ہے حنیفیت۔ اسے حنیفیت کہتے ہیں، اس کو حنیف بولتے ہیں۔ تو حاجی کی زندگی میں حنیفیت ہونا چاہیے، یعنی رب کے اوپر کامل بھروسہ اور اعتماد زندگی کے ہر میدان میں۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، اور اس حنیفیت میں شرک کی کبھی آمیزش نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جس نے شرک کیا اس کی مثال اللہ نے کیا مثال دی ہے دیکھیے آپ، وہ ایسا ہے گویا کہ آسمان سے ٹپکا گرا اور اب ادھر ادھر بس گر رہا تھا کہ تخطفہ الطیر، پرندے نے اس کو اچک لیا، یا او تہوی بہ الریح، یا ہوا اڑا کے لے گئی اس کو، فی مکان سحیق، دور دراز مکان میں گڑھے میں جا کے پھینک دیا۔ کیا بہترین مثال دی ہے، آپ غور کریں۔ شرک کرنے والے کا حال بھی یہی ہے، کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس معلق رہتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا وہاں پر یہ ہوگا، وہاں چلے جا رہے ہیں، 1 سال تک وہاں کے زبردست عاشق رہے، پھر کسی نے کہا نہیں وہاں نہیں، اب یہ کچھ کام نہیں ہوا ان کا، دوسری جگہ، اب دوسری جگہ 2 سال گزار دی، پھر کسی نے کہا کہ اچھا اب یہاں نہیں، اب باہر، وہاں پر، بس وہ معلق ہے۔ شیطان ادھر اڑا رہا ہے، ہوائیں ادھر اڑا رہی ہیں، شیطانی ہوائیں ادھر اڑا رہی ہیں، کبھی ادھر اڑا رہی ہیں، اور پھر موت آئے گی اور جہنم کے گڑھے میں لے جا کے پھینک دے گی۔ تو حاجی کی زندگی میں یہ باتیں، 4 باتیں، کیا کیا؟ پہلی بات شرک کا خاتمہ، ایمان اور توحید رہے اس کی زندگی میں۔ دوسری بات
جھوٹ بالکل نکل جائے، صداقت، ہر بات میں سچائی، مذاق میں بھی سچ بولو، جھوٹ نہیں بولو، مذاق میں بھی سچ بولو۔ تیسری بات حنیفیت، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ۔ جب تم عرفات سے پلٹ آؤ، میدان عرفات سے آ جاؤ، تو اب مشعر حرام میں جب رات گزارو، مزدلفہ جسے کہتے ہیں، تو خوب اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے۔ کیا بات ہے یہ، کیسے مزے لے لے کہ دادا ابا کی کہانی اب قصے سناتے ہیں۔ اللہ بخشے صاحب، میرے ابا سبحان اللہ، میرے دادا جان اللہ بخشے کیا تھے صاحب، کیا مزے لے لے کے سناتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جیسے اپنے باپ دادوں کا ذکر کرتے ہو ایسے ذکر کرو اللہ کا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ مزے لے کے ذکر کرو۔ تو حاجی کی زندگی میں اللہ کی یاد میں ایسا مزہ آئے جیسے کہ اپنے پرکھوں کی یاد میں اس کو مزہ آتا ہے۔ یہ ہے حج کی زندگی۔ واقعی اگر ایسا حج کسی کو نصیب ہو گیا اور حج کے بعد یہ کوالٹیز اس کے اندر آ گئی تو واقعی وہ حاجی ہے کہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ اسی طرح تقوی، اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ یہ 4-5 باتیں اور آ گئیں اس میں، یہ حج کے کیریکٹر کے اندر یہ اور باتیں آ گئی۔ جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اب جو حج کر رہا ہے، فلا رفث ولا فسوق، نہ بے حیائی کی باتیں کرے، نہ فسق و فجور کرے، ولا جدال، اور نہ لڑائی جھگڑا ہو حج میں۔ یہ صرف وہاں کی حد تک ہی نہیں ہے، یہ وہاں کی حد تک ہی نہیں ہے، نہیں صاحب، حج میں گئے ہیں فسق و فجور سے بھی دور ہیں، لڑائی جھگڑے سے بھی دور ہیں، بے حیائی کی باتوں سے بھی دور ہیں، صرف وہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں دور اور یہاں پاس، آنے کے بعد پھر بے حیائی میں جو ہیں بے حیائیوں میں آ گئے، پھر لڑائی جھگڑوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے، پھر فسق و فجور میں زندگی گزر۔ نہیں، حاجی کی زندگی سے فسق و فجور، خدا کی نافرمانیاں بھی دور ہوں، لڑائی جھگڑے بھی دور ہوں، اس کی زندگی لڑائی جھگڑوں سے دور ہو۔ ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اور کیا ہو وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ جب حج سے آؤ تو پیور گولڈ وہاں ملتا ہے، اس کا توشہ لاؤ یا نہیں لاؤ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو توشہ لے کر آؤ وہ کیا ہے وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ گولڈ لاؤ نہیں لاؤ، پیور گولڈ دبئی کا اور فلاں صاحب بڑا زبردست، ہاں مدینے کا، ہاں مدینے سے یہ لاؤ یا نہیں لاؤ، یہ پیلا مادہ، پیلا میٹر، پیلی دھات، لیکن وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی کا توشہ لے کے ضرور آؤ۔ اصل توشہ، بہترین توشہ تو تقوی کا توشہ ہے۔ مجھے بتائیے کتنے حاجی ہیں جو تقوی کا ٹفن لے کر اپنی زندگی میں وہاں سے آتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت 80%، زیادہ نہیں تو 5 گرام 10 گرام تو محترمہ نے فرمائش کری ہے لانا ہی لانا ہے، ایسا وہ تو لانا ہی لانا ہے۔ اس کی فکر اگر نہیں لے کے گئے تو اتنے اس نے ساری پرچی رکھ دی ہے، دیکھو وہاں سے یہ لانا، یہ چیزیں لانا۔ دیکھیے آپ کے بڑے بھائی صاحب گئے تھے تو ماشاءاللہ کیا لائے تھے، بچی کے لیے یہ سب کرنا ہے، اب بچی ہاتھ کو آ رہی ہے۔ 90% یہ توشوں کا تو ہمیں خیال ہوتا ہے، سونے اور چاندی کا، لیکن 90% معاف کیجیے ہمارا حج تقوی کے توشے سے خالی ہوتا ہے۔ یہ بالکل میں پکی بات کہہ رہا ہوں، اور اس کا میں نے خود وہاں مشاہدہ کیا، حج کے موسم میں مشاہدہ کیا، تقوی سے خالی۔ وہاں سے چلے ہیں، دیکھا ماشاءاللہ آخری جو رسوم انہوں نے ادا کی، عرفات میں ملاقات ہوئی تو ماشاءاللہ چہرے پر نور محمدی آ گیا،
اب اس کے بعد جب آخری ایئرپورٹ پہ جدے کے جب پہنچے انہیں دیکھا تو معلوم ہوا ارے یہ تو مرد تھے، یہ زینب آپا کا چہرہ کب سے ہو گیا ان کا؟ ارے حیران ہو گیا میں، یہ کیا ہے؟ تقوی کا توشہ لیا ہی نہیں، تقوی کا توشہ لیا نہیں۔ اگر اس طرح ہے تو وہ حج کیا ہے؟ بس ایک فارمیلٹی پوری ہو گئی آپ کی؟ نہیں، حج میں آئیں تو تقوی کا ٹفن، ڈیوائن ٹفن اپنے ساتھ لے کر آئیں، اور اس ڈیوائن ٹفن آپ کے اندر کیا کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اس میں صداقت ہے، اس میں صداقت ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں توحید ہے، اس میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہے، اس میں حنیفیت ہے، اس میں انابت اللہ ہے، ہاں اس میں یہ سب ہے۔ ایک بات اور اس میں آ رہی ہے، بڑی اچھی ہے، ایک اسلامک اسکالر نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا کہ دیکھو حج کے اندر طواف کرتے ہیں، حج میں طواف کرتے ہیں تو طواف میں کیا ہوتا ہے؟ کعبے کے اطراف طواف ہوتا ہے چاروں طرف۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ کیا اس میں ریلیونس ہے؟ کچھ آپ کو معلوم ہے؟ انہوں نے بتایا، ان کا کہ جس طرح کعبے کو بیچ میں رکھ کر حاجی اطراف میں طواف کرتا ہے، اطراف میں طواف کرتا ہے، اس طواف کا کیا تقاضا ہے؟ طواف کا تقاضا یہ ہے، اس کی روح یہ ہے طواف کی کہ اب تم اللہ سے یہ عہد کرو یہاں پر، اے طواف کرنے والے، اللہ سے تو یہ عہد کر کہ اے اللہ، جس طرح میں نے تیرے گھر کو بیچ میں سینٹر میں رکھ کر میں اطراف میں گھوما ہوں، اسی طرح میں تجھ سے یہ توفیق مانگتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ اب میں یہاں سے جب جاؤں گا تو تجھے میں اپنی زندگی کا مرکز بنا کر پوری زندگی تیرے اطراف میں ہی میری گھومتی رہے گی، میری پوری زندگی تیرے اطراف میں گھومتی رہے گی، جو تو چاہے گا وہی ہوگا، جو تو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا، بس میں تیرے اطراف میں گھومتا رہوں گا، تیری محبت کے اطراف میں ہی گھومتا رہوں گا۔ یہ ہے تو اللہ تعالی حج، ہاں اتم الحج والعمرۃ للہ، اخلاص یہ بھی بہت اہم ہے۔ اخلاص کے ساتھ جو حج کیا جائے گا اس میں یہ ساری کوالٹیز آئیں گی، پیور کمائی ہو اور اخلاص، حج کے اندر اخلاص ہو تو پھر یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر آتی ہے۔ اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں حج اور عمرے کو پورا کرو، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، پبلسٹی کے لیے نہیں۔ گئے تھے تو چھوٹی تصویر آئی تھی، آئے تو پھولوں کے ساتھ یہ بڑی تصویر آئی، نہیں، اور سب میں ماشاءاللہ اعلان کر کے فلاں فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں۔ گئے تھے تو سید عبداللہ تھے، آئے تو الحاج سید عبداللہ، ہاں یہ کیا ہے؟ کیوں کہ حضرت عمر نے حج نہیں کیا تھا، حضرت علی نے حج نہیں کیا تھا، وہ حاجی نہیں تھے، ہاں 1.25 لاکھ صحابہ حاجی نہیں تھے وہ حاجی نہیں تھے، سب نے حج کیا تھا نہیں۔ کسی ایک بھی صحابی کے آگے الحاج لکھا دیکھتے ہیں آپ؟ الحاج سیدنا ابی بکر صدیق، الحاج فلاں، لیکن یہاں پر ایک سلسلہ یہ چل پڑا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، تو پھر نمازی بھی لکھو، ہاں کیوں؟ وہ بھی جیسے فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، وہ تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور یہ تو دن بھر میں 5 مرتبہ فرض ہے، اس کو تو بڑا لکھو۔ عطاء الرحمن نمازی بڑا اور حاجی چھوٹا، ہاں حاجی نمازی، عطاء الرحمن حاجی نمازی، عبد الستار حاجی نمازی، عبد الغفار حاجی نمازی، لکھو، کیوں نہیں؟ سب مذاق اڑا رہے ہیں آپ ہمارا۔ تو جب وہاں نہیں، وہاں پر جب اخلاص ہے تو یہاں بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ کوئی یہ ناموں کے دم چھلے جو لگ جاتے ہیں تو صاحب اس میں حرج کیا ہے؟ دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی، حرج کیا ہے صاحب اس میں؟ نہیں، جب ہم آئے حج کر کے تو جعفر بھائی نے کہا حاجی صاحب، میں نے کہا اللہ کے واسطے یہ جملہ آپ کا پہلا اور آخری ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ یہ جملہ نہیں بولیں۔ تو حج میں اخلاص پیدا کریں، اور حج کے اندر یہ خصوصیات، جس ٹفن کے اندر یہ خصوصیات ہوں وہ ٹفن لے کر آئیں، اور وہ ٹفن کا کیا ہے؟ وہ تقوی کا ٹفن ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے کر لیا ہے ان کو یہ ساری خصوصیات سے اللہ مالا مال کرے، اور جو جانے والے ہیں
عمرہ بھی اس میں شامل ہے حج میں. جو عمرے کو یا حج کو جانے والے ہیں اللہ ان کو بھی اپنے کرم سے ان تمام خصوصیات سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.